یہ فراق کی جو میں ایک عنوان میں نے بنایا ہے، فراق کے نشست، ان کے غزلیات کے شعر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہنے کا انداز الگ ہے۔ یہ معنی زندگی ہے 4 دن کی، بہت ہوتے ہیں یارو 4 دن کی، کہنے کا انداز کی کہاں، نئی غزل کی زبان، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا نہیں، دیکھا آپ نے؟ ایک عمر کٹ گئی ہے تیرے انتظار میں، ایسے بھی ہیں کہ کٹ نہ سکی جن سے ایک رات۔ مطالب کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، فراق زندگی کا شاعر ہے، فراق عشق کا شاعر ہے۔ زندگی کیا ہے آج اس کو اے دوست سوچ لیں اور اداس ہو جائیں۔ میں اس کی تجزیے میں، تشریح میں اور تفصیل میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہوں کہ میں اسکالرس کے سامنے اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فراق کو بھی دیکھیے، غالب جو ہیں آلریڈی ہمیشہ مدرسوں اور پڑھے لکھے لوگوں میں تھے۔ ضرورت اس چیز کی 21ویں صدی میں گلوبل ولیج میں کہ غالب کو یونیورسٹی سے بازار میں لائیں، عوام سے بھی لائیں۔ فیض بازار میں تھے، عوام میں تھے، کالج میں نہیں تھے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ فیض کو بازاروں سے مدرسوں میں لائیں۔ اگر یہی فیض ایران میں ہوتا تو 2000 کتابیں لکھی جاتی، ہمارے پاس 90 کتابیں بھی نہیں ہیں فیض میں۔ لیکن فراق بازار میں بھی ہے اور مدرسے میں بھی، جو بھولتی بھی نہیں، یاد بھی نہیں آتی، تیری نگاہ نے کیوں وہ کہانیاں نہ کہیں۔ ایک کمال یہ ہے فراق کی غزل کا کہ مصرع دوم، آپ بہت سے مصرع بولتے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پہلا مصرع سن کے آپ دوسرا مصرع جان لیتے ہیں، فراق کے پاس کیفیت الگ ہے۔ میرے آغوش سے اٹھ کر کبھی آئینہ دیکھا ہے، سحر کو اور بڑھ جاتی ہے کچھ دوشیز کی تیری۔ یہ جو جمالیاتی، یہ جو حسن کی گفتگو کرتا ہے، یہ وہ پڑھتا ہے جو دوشیزگی کو اور چمکا دے، سیاہ کاری سے اس آلودہ سیاہ نہیں ہوتا۔ میں نے پورا ایک آرٹیکل اس پر لکھا ہے کہ مادیت کی پاکیزگی کو جس طریقے سے فراق بیان کرتا ہے، یہ جو جنسیت ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ جو گفتگو ہے۔ پنینی جو پرانا سنسکرت کا شاعر ہے، اس کا ایک شعر، میں سنسکرت زیادہ جانتا نہیں، تھوڑا سا جانتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ وہ 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے بڑے بڑے خاندان ایک گھر میں رہتے تھے، تو یہ دولہا دلہن جو شادی کیے ہوئے ہیں، یہ میاں بیوی جو بالکل جوان ہیں، یہ لوگ کیسے بات کرتے تھے؟ یہ آنکھوں سے بات کرتے، زبان سے بات نہیں کرتے، پورے مطالب آنکھوں سے ادا کرتے۔ مجموعے میں رہ کر بھی آنکھیں باتیں کرتی تھیں، یہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں ہوتے تھے، اس کو پوری طریقے سے بتایا۔ اس بیوٹی کو اردو ادب میں پھیلانے والا شاعر فراق ورقپوری ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، دیکھیے